آج سے انشاءاللہ سورتوں کا سبق شروع ہو رہا ہے۔ یہ سورتیں چونکہ تقریباً ہمیں زبانی یاد بھی ہیں، لیکن ہم دوبارہ اس لیے پڑھ رہے ہیں تاکہ جو چھوٹی موٹی غلطیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ ہم جو سورتیں پڑھ رہے ہیں ہم ان کا ترجمہ بھی یاد کرنے کی کوشش کریں گے۔ نماز میں وساوس کیسے نہ آئیں، یعنی وسوسے نہ آئیں ہماری نماز میں۔ جیسے ہمیں خیالات آتے ہیں، بہت کوشش کرتے ہیں ہم لوگ کہ کسی طرح سے ہماری نماز کے اندر خیال نہ آئے، وسوسے نہ آئیں باہر کی چیزوں کی۔ اس کا علاج ایک یہ بھی ہے کہ ہم نماز کا سبق ترجمے کے ساتھ یاد کر لیں، یا ہم جو صورتیں نماز میں پڑھتے ہیں ان کو ترجمے کے ساتھ یاد کر لیں، اور نماز پڑھتے ہوئے اس سبق کے ترجمے پر غور کریں گے تو انشاءاللہ وسوسوں سے، خیالات سے ہماری نماز صاف ہو جائے گی۔ اس غرض سے انشاءاللہ ہم سورتیں بھی پڑھیں گے اور ساتھ ان کا ترجمہ بھی یاد کرنے کی کوشش کریں گے۔ تفسیر اور آیات کے نازل ہونے کی وجہ ہر سورت کے ساتھ لکھی ہوئی ہے، اور اردو میں تقریباً یہ ساری تفسیر ہے آسان الفاظ میں۔ چونکہ وقت کم ہوتا ہے اس لیے اگر کسی نے تفسیر پڑھنی ہو تو خود تھوڑا سا مطالعہ کر لیجیے۔ ہم نے سورہ فاتحہ پہلے پڑھی ہے، آج ہم پڑھیں گے سورۃ الفیل، صفحہ نمبر 51 پہ۔ سورۃ الفیل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ یہ ذال نرمی سے پڑھیں گے، یہاں اگر اعوذ پڑھیں گے تو یہ غلطی ہو جائے گی۔ زبان کی نوک سامنے والے دانتوں کے کنارے سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الم تر کیف کیف فعل ربک باصحاب باصحاب یہاں ہا باریک ہا گلے کے درمیان سے، باصحاب 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 الفیل۔ الفیل۔ پھر سے پڑھ رہے ہیں جی۔ الم تر الم تر کیف فعل۔ کیف فعل۔ اب اس کو بعض بچے پڑھتے ہیں کیف فعل یا فعال پڑھتے ہیں، عین کو کھینچتے ہیں۔ کھینچنا نہیں ہے، چونکہ ہم نے زبر کے سبق میں پڑھا تھا زبر زیر پیش کو کھینچنا نہیں ہے، کھینچیں گے تو غلطی پیدا ہو جائے گی۔ کیف فعل کیف فعل ربک باصحاب باصحاب الفیل۔ الفیل۔ الم یجعل الم یجعل الم یجعل الم یجعل کیدہم کیدہم فی تضلیل۔ فی تضلیل۔ یہاں فی میں یا مدہ ہے، تھوڑا سا کھینچنا ہے اس کو۔ پھر تضلیل، یہ لام کے بعد، پہلے لام کے بعد یہ بھی یا مدہ ہے، اور فیل باصحاب الفیل اس میں بھی یا مدہ ہے۔ تو ہم نے سبق پڑھا ہے یا ساکن اس سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوتی ہے، لہٰذا ان دونوں تینوں جگہ پر تھوڑا تھوڑا کھینچا جائے گا۔ الم تر کیف الم تر کیف فعل ربک فعل ربک باصحاب الفیل۔ باصحاب الفیل۔ الم یجعل الم یجعل کیدہم کیدہم فی تضلیل۔ فی تضلیل۔
یہاں ترجمہ اردو میں ہے، میں پڑھ رہا ہوں، آپ حضرات سن لیں لفظی ترجمہ۔ الم ترا، کیا تم نے نہیں دیکھا، اس کا معنی ہے الم ترا، کیا تم نے نہیں دیکھا، کیفا، کیسا، فعل، معاملہ کیا، ربک، آپ کے رب نے، تیرے رب نے، باصحاب الفیل، ہاتھی والوں کے ساتھ۔ الم یجعل، کیا اس نے ان لوگوں کی ساری چالیں، الم یجعل، کیا اس نے بنا نہیں دی تھیں، کیدہم، ان لوگوں کی ساری چالیں، فی تضلیل، بیکار۔ تو یہ 2 آیات کا ترجمہ ہے۔ کوشش کریں گے اگر ترجمہ ذہن میں ہوگا تو انشاءاللہ نماز کے اندر خیالات نہیں آئیں گے۔ 2 آیات کافی ہیں، ان 2 آیات کو ترجمے سے ہم کوشش کریں گے کہ یاد ہو۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم انا نسألک رضاک والجنہ ونعوذ بک من سخطک والنار۔ یا اللہ ہم سب کو اخلاص نصیب فرما، اپنی رضا نصیب فرما، ہمیں قرآن سیکھنے سکھانے کا شوق اور جذبہ نصیب فرما۔ یا اللہ غلطیوں کو، کمی کو، تاہیوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہم سب کو مسجد آباد کرنے کی، فکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری بستی کے سارے مردوں کو مسجد میں آنے والا بنا۔ ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو گھروں میں نیک اعمال پر استقامت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک